عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِأَهْلِ التَّقْوَى عَلَامَاتٌ يُعْرَفُ بِهَا مَنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَرَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَشَكَرَ النَّعْمَاءِ وَذَلَّ لِحُكْمِ الْقُرْآنِ۔ فرمایا کہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر یہ تقویٰ ڈیویلپ ہو جاتا ہے، وہ پائسنس جو ہے وہ ان کی ایک طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، ان کے اندر 4 کوالٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، 4 سائنز ہیں۔ اگر وہ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی محاسبہ کرنا چاہیں، تقویٰ کا آئینہ سامنے رکھ لیں اور اس کی یہ 4 کوالٹیاں ہیں، 1 بائی 1 اپنے آپ کو اس کے ساتھ میچ کریں اور ٹک کرتے جائیں، بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ فرمایا پہلی بات، من صبر علی البلاء، جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ آ رہا ہوتا ہے۔ مصیبت پر صبر، یہ ہے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مصیبت پر صبر ہوتا مشکل ہے۔ اور صبر بھی کب؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، تھک گئے، اب آنسو باقی رہے ہی کوئی نہیں تو کہتا ہے میں تو اللہ دی رضا تے راضی ہے۔ نہیں، الصبر عند صدمۃ الاولی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دل پریشان نہ ہو، آنکھیں آنسو نہ بہائیں، بہتے رہے، زبان سے وہ کلمہ نہیں کہنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور پھر یہ بڑا خاص پہلو ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک درجات کی بلندیاں اور کسی بھی جو اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے، بڑی منزل ہوتی ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ راستے میں امتحانات کو طے کر کے نہیں آتا۔ یہ تقویٰ کی ڈگری کوئی آسان ڈگری نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ماہ رمضان میں یہ جو ڈگری ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے کہ تم پورا رمضان ایک پریکٹیکل لائف کے طور پر اسے گزارو، اور گزارنے کے بعد تم اس مقام پر پہنچو گے کہ ایٹ دا اینڈ آف منتھ ہم پورا تمہارا ایک جائزہ لیں گے، دین ہم آپ کو تقویٰ کی ڈگری اور اس کا سرٹیفکیٹ بطور ریوارڈ دے دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک رینک ہے، اس رینک تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ابتلائیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ وہ آزمائشیں چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کیا ہے جناب؟ لوگ الحمدللہ زیادہ ہو گئے۔ اب ایک بندہ آ کے میرے ساتھ جڑنے لگا تو میں نے کہا کدی تے تو آیا ہی نہیں، آج تو آ گیا، پڑے ہو کے کھلو نا ذرا۔ یہ بڑی سخت آزمائش ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو سکیرا اور کہنے لگا ماشاءاللہ جناب آج آپ آگے، مجھے لگتا ہے آپ کی وجہ سے تو مسجد کی رونق بنی ہوئی ہے۔ اس ابتلا سے وہ نکل گیا۔ ماں اور باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے سخت جملے آ گئے، اس نے اپنے دل کو اور چہرے کو پریشان نہیں کیا، بلکہ یہاں سے اپنے آپ کو نکالا۔ اس نے کہا یہ میری بہتری کے لیے، یہ میری بہتری کے لیے۔ چلتے چلتے ایسے ہی چلتے چلتے مسجد سے نکل رہا تھا، اور نکلتے ہوئے جناب کسی کا قدم پہ آ گیا تو یہ تڑپ اٹھا، اس نے جناب مسجد کا بھی لحاظ نہ کیا، اس سے ناراض ہو گیا، سمجھے یہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم الجنہ، یہ روزہ ایک ڈال ہے، اور ڈال کیا کرتی ہے؟ کوئی وار آنے نہیں دیتی، اگر آ گئی تو ڈال نکارا ہے۔ اب وہ وار کون سے آتے ہیں؟ وہ وار یہی آتے ہیں، کبھی غصے کا آ گیا، کبھی جلال کا آ گیا، کبھی جناب گالی کا آ گیا، کبھی کوئی اور آ گیا۔ چلتے چلتے غیر محرم کی نظر پڑ گئی، اس کی نظر پہ ٹکرا گئی، گانا آ گیا، یہ رک گیا، تماشا لگا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھ ہی نہ لو، خواہ وہ کسی قسم کا تماشا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ابتلا ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں۔ اس ایک مہینے کا جو ہمارا یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر پہلی بات فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پر انسان کے اندر صبر نہیں آ رہا تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ جو روزے کا الٹیمیٹ گول تھا نا وہ میں پا نہیں رہا، لہٰذا مجھے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواتین ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی ظاہر ہے، مرد کو چاہیے سالن میں اگر ظاہر ہے وہ بھی روزے دار ہے، نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو بات کر دی، بس کہیں نہیں کر سکتا تھا تو آج کر دی، تو زوجہ کو بھی چاہیے پریشان نہ ہو، ٹھنڈا گھونٹ کر کے اسے پی جائے، اطمینان۔ یہ اس کے بھی ابتلا ہے، اس کا بھی امتحان ہے یہ کہ اتنا کام اس نے کیا ہے بیچاری نے، پھر کرنے کے بعد بھی بات سننے کو ملی ہے تو وہ سمجھ جائے رب تعالیٰ مجھے کوئی درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ بہت ساری بیویاں وہ بندوں کے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں، اور بہت سارے بندے بیویوں کے درجات کا باعث بنتے ہیں، ان کی بلندیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان میں رب تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے ہوئے، لیکن صرف اپنے آپ کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ من صبر
علی البلا ورضی بالقضاء، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یہ ویری لیمبک سائیڈ ہے ہماری سوسائٹی کی، سانو اللہ دی رضا ادوں یاد آتی ہے جدو جناب کوئی فوتگی ہو جائے، اسی کہتے ہیں جی اللہ دی رضا، باقی ساری زندگی میں اللہ کی رضا کدھر گئی؟ کیا جب پھنس گئے تو پھر اللہ کی رضا؟ نہیں، پوری زندگی میں اس کا جملہ وہی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا، جو کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، قرآن کے کتاب ہونے پہ راضی، اور میں مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہر حال میں وہ راضی، ہر حال میں رضی بالقضاء۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قضاء کی باری آتی نا، رضا کی، قناعت کی، مولا علی کا یہ فرمان بیان کیے بغیر بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ آپ یہ گفتگو فرماتے تھے تو ساتھ تبسم فرماتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ پر تھوڑے پر راضی ہو جاؤ عطا پر، میں تمہارے تھوڑے حساب پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اچھا بات یہ 80 راضی نہیں ہوندے، رب راضی ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، بھائی آپ خود بھی راضی ہو جاؤ، ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کیسے پیدا فرماتا ہے، اور پھر انسان کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ وَشَكَرَ النَّعْمَا، اور نعمتوں پر شکر، تقوی کی علامتیں ہیں۔ یہ روزہ نے ہمارے اندر چیزیں ڈیولپ کرنی ہے، اگر یہ ڈیولپ نہ کر پایا تو دن ہمارے یہ گنتی کے چند دن ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہم بس اس میں بیٹھے ضرور ہیں لیکن بے شعوری میں، ایسے ہی سمجھے کہ ایک بندہ سامنے بھی بیٹھا ہوتا ہے، ساری بات سن رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو نیند آئی ہوئی ہے، دماغ سویا ہوا ہے، موجود ہے لیکن وہ بینیفٹ نہیں پا سکا، تھیوری بھی اس کی طرف منتقل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں سے ہم گو تھرو ہو گئے، ہم نے اس کے جو بینیفٹس ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، اس سے ثمرات اپنی جولیاں بری نہیں، تو پھر ہم بھی اسی بندے کی طرح جو بے شعوری کے عالم میں رمضان میں سے گزر گیا۔ دیکھیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں آپ اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہمارا رمضان بھی تو ایسا نہیں گزر رہا؟ اگر گزر رہا ہے تو پھر ابھی بہت دن باقی ہیں، بدلنے کے لیے ایک گھڑی بھی بڑی ہوتی ہے، ایک گھڑی بھی بدلنے کے لیے بہت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تو کرے۔ شکر النعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ رمضان سکھاتا ہے۔ تقوی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بی تھینکفل، پیار سے، پولائٹ، شکریہ شکریہ شکریہ، مطلب اللہ کی نعمتوں پر، اور جس ذریعے سے وہ نعمت آئی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، تو کیا مجھے آنکھ اس وجہ سے دی ہیں کہ میں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھوں جسے اللہ نے دیکھنے کا حکم نہیں دیا؟ پھر کہتا نہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، تمہارا اور میرا دل صحابہ کے دلوں سے زیادہ صاف ہے، امہات المومنین اما عائشہ سے زیادہ صاف ہے۔ قرآن نے پہلا حکم ہی اما عائشہ کو دیا، نظر جھکا لو۔ جب میری آپ کی ماں نے جھکا لی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم نے کیوں اٹھا لی؟ بالکل نہیں، آنکھ اس وجہ سے دی ہے۔ شکر اس کا یہ ہے کہ جہاں کہا سرنڈر، جھک گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ کبھی جھک کے دیکھے تو صحیح مزہ آتا کتنا ہے، پھر آنکھ کی لذت آتی کتنی ہے۔ کان وہ کہتا جناب میں تھک جاتا ہوں، بھائی تو تھکنا ہے، تو نے کبھی اس کی لذت چکھا ہی نہیں ہے، مزہ چکھا ہی نہیں ہے، قرآن سننے کا مزہ کیا ہے؟ تم قرآن میں کبھی اتر کے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ تیرا رب تجھے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے۔ ذرا تصور کرے سارا کچھ چھوڑ کے آپ کھڑے ہو اور قاری قرآن پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، سوچے میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ کیا وہ تصورات اور کیا وہ کیفیات ہیں۔ یہ روزے کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں، اس کو پیش نظر رکھے بغیر اگر ہم رمضان میں سے گزر گئے تو سمجھیے ہم نے وہ بہتی ہوئی ایک پانی بہ رہا ہے، لیکن ہم بس باہر کنارے پہ کھڑے ہو کے تو بس پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ یہ جناب رحمتوں کا پانی چھما چھم برس رہا ہے، چل رہا ہے، بس اس میں ایک دفعہ غوطہ لگا کے دیکھیں تو صحیح ذرا ٹیسٹ کتنا آتا ہے۔ کبھی قرآن کا غوطہ، کبھی نماز کا غوطہ، کبھی ماں باپ کے چہرے کا غوطہ، کبھی اساتذہ کا، کبھی جناب مخلوق کی خدمت کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔